سوال یہ عرض ہے کہ دین کے کام کرنے والے کو کتنا مسکرانا چاہیے، اور جو نہیں مسکراتا تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دنیاوی کام کرنے والے تو مسکراتے ہیں، اس لیے آپ نے شاید دنیاوی کام والوں کو ساتھ نہیں لیا، کیونکہ وہ جو تاجر ہوتے ہیں، بزنس مین، دکان پر گاہک آتا ہے تو واقعی مسکراتے ہیں، ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں، چکنی چپڑی، اور اس کو اپنی ترکیب میں لے لیتے ہیں۔ مگر دین کا کام کرنے والے شاید اس میں کمزور پائے جاتے ہیں۔ اب مسکرانا دراصل ایک تو تکلف سے ہوتا ہے کہ آدمی کوشش کر کے مسکرائے، لیکن بعض اوقات یہ کہ بلکہ اکثر یہ کہ یہ فطری طور پر کسی کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسکراتے رہتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ کریم مسکرانے کی سعادت بخشے۔ ایک صحابی کا تو قول ہے یہ کہ میں جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں، میری طرف مسکرا کر دیکھا، میں مسکراتا ہی پایا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو کافی تھے۔ ام درداء رضی اللہ عنہا صحابیہ، انہوں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے جب کہا کہ آپ مسکراتے بہت ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مسکراتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافی مسکراتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک جو نام ہے نا، ان میں ایک مبارک نام ہے المتبسم۔ متبسم کے معنی ہے تبسم کرنے والا، تبسم مانے مسکرانا۔ تو یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی مسکرانے والا اور کام بھی مسکرانا، تو ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ مسکرانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت بھی ہے، جبکہ ہم سنت کی نیت سے مسکرائیں گے ثواب بھی ملے گا۔ اب یہاں بس ہے کہ بعض اوقات ذاتی مفاد بھی ہوتا ہے مسکرانے کا، جیسے تاجر، بزنس مین مسکراتے ہیں تو گاہک کو، یا دیگر دنیاوی معاملات میں بھی لوگ بعض اوقات کوئی کام نکلوانا ہوتا تو مسکراتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اگر وہ کام جائز ہے مسکراتے ہیں، اور اس کا مسکرانا کسی شر کی بنیاد پر نہیں ہوتا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بزنس مین میں مسکراتا ہے گاہک کو ترکیب میں لینے کے لیے، اور بنیاد شر یا دھوکہ وغیرہ نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، تو حرج بھی نہیں ہے ظاہر۔ تو بہرحال کہ مبلغ کو تو ہر وقت مسکراتے رہیں تو اچھا ہے۔ جب بھی کسی کو انفرادی کوشش کریں گے منہ چڑھا کے، منہ پھلا کے، ڈانٹنے والے انداز میں، تو کہاں وہ ترکیب میں آئے گا۔ یہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مشکل تو ہے کہ انداز گفتگو میں جارحیت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں کیا یہ کتنی بار منع کیا تھا؟ یہ انداز ہے ہمارا، یہ جارحانہ انداز کہلاتا ہے، اور جو تقریباً ہر فرد احتیاطاً نہیں کہتا ہے، ہر فرد نہیں ہوتا ایسا، لیکن ایک تعداد ہے جو ہماری گفتگو کا انداز یہی ہوتا ہے۔ آپ اگر کیوں کیا 100 بار منع کیا تھا تم کو، پہلے بھی تو بولا تھا، باز نہیں آتے یار، مانتے ہی نہیں ہو، سنتے ہی نہیں ہو۔ تو یہ انداز جو ہے نا، یہ شاید بعض اوقات نقصان دہ ہو جاتا ہے، اگلے کو مطلب دل پہ لے لیتا ہے۔ اس لیے اگر نرم انداز ہو کہ آپ یوں کرتے تو زیادہ اچھا تھا۔ چلو یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ پہلے بھی درخواست ڈالی تھی، اس درخواست پر نظر ثانی کر دیجئے اور یہ کام کر لیجئے، لیکن ہم نے متبادل میں سینٹنس عرض کر رہا ہوں، لیکن اب میں بھی ظاہر ہے کہہ سکتا ہوں۔ یہ جب بولنے پر بندہ آتا ہے تو اس وقت احساس نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی، اور انداز وہی جارحانہ ہو جاتا ہے۔ تو مبلغانہ انداز ہو، حکیمانہ انداز ہو، تو مصلحانہ انداز ہو، اصلاح کرنے والا، تو یہ زیادہ مفید اور کارگر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک خادم النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 سال خدمت اقدس میں رہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ کبھی ڈانٹا 10 سال کے عرصے میں، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ وہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریم، تو اللہ کرے ہم بھی مسکرانا سیکھ جائیں۔
آپ مسکرا کر دعوت دیں گے، آپ کی دعوت جلدی لوگ قبول کریں گے، جلدی نیکی کی طرف آئیں گے.